ایک منٹ بتا دیں بسم اللہ جب کرنا ریڈی ہے. ہاں چلو شروع کرو. اتنا میں نے ان ٹوگیدر لاٹ نہیں دیکھا ہے, پتہ ہے کیس چل رہا. چلو جی چلے ٹھیک ہے چلو. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ریڈی. آج جو بھٹو شہید کا ریفرنس تھا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا, اس کی آج پروسیڈنگز کنکلوڈ ہوئی. اس میں مائکس نے بھی بات کی اور ریفرنس کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی بات کی. آج دو وکلاء نے بات کی ہے, رضا رواری صاحب نے اور پھر کمپلیننٹ نے جو اس کیس کے کمپلیننٹ تھے. تو ابھی کورٹ نے یہ فیصلہ ریزرو کیا, شارٹ آرڈر شاید وہ سنائیں یا ڈیٹیل ججمنٹ آئے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی بات اس میں تھی کہ کویسچن آف لا کیا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ یہ مس کر رہے جب جسٹس ہوئی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ, اور اس وقت کی جو ججز تھے ان میں باعث تھا. بیسک آرگومنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہی تھے, اور امائکس نے بھی جو آرگومنٹس کیے وہ یہی آرگومنٹس کیے. ہوپ فلی ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کو درست کیا جائے گا اس ریفرنس کے ذریعے. جو ناانصافی بھٹو شہید کے ساتھ 1979 میں ہوئی اس کا ازالہ کیا جائے گا اور جوڈیشل ریکارڈ کو درست کیا جائے گا, اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں اس بارے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سنا کہ بخاری صاحب نے خلاصہ پیش کیا ہے. یہ لمبی سماعت چلی ہے, تاریخی ایک ہم سمجھتے ہیں فیصلہ آئے گا. فیصلہ سچ کیا کہ ہم نے ہمارے پریزیڈنشیل ریفرنس نے زرداری صاحب نے جو ریفرنس ڈالا تھا اس میں انہوں نے جو یہ تو نہیں ہے کہ اب ایک بہت وقت گزر گیا ہے, لیکن اتنا تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جیسے سماعت چلی ہے اس میں تو معاون بھی جتنے تھے ایمیکس جو تھے جیسے کہا گیا ان سب نے کورٹ کی توجہ دلائی اس بات پر کہ مس کیریج آف جسٹس کس طرح سے ہوا ہے. مطلب ٹرائل کورٹ سیدھا سیشن کورٹ نہیں ہوا, تو ایسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ سیدھا وہ ہائی کورٹ چلا گیا. پروسیجر کی بات ہوئی ہے, باعث کی بات ہوئی ہے بار بار, یہ جو ایک تعصب تھا ججز میں, پھر ججز کے چینجز ہونا, یہ ساری باتیں, انٹرویو چلایا گیا ہے, اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں جس سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک مذموم مقاصد کے ساتھ یہ ایک سازش کی گئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سازش کی گئی تھی, اور جب آج یہ اختتام پذیر ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بالکل اس وقت حق پر ہیں کہ ہم منتظر ہوں ایک اچھے فیصلے کے جو ریکارڈ کو درست کرے, جو ہمیں اور دنیا کو یہ میسج دے کہ عدالتیں اور انصاف کا نظام ابھی بھی جاگ رہا ہے. اور اگر کبھی مس کیریج آف جسٹس ہوئی ہے جس کی بات ہوئی ہے بار بار, اور ایسی ویسی مس کیریج آف جسٹس نہیں تھی جی, کھلے عام ہوئی ہے اور سر عام ہوئی ہے, اور سب نے دیکھا ہے اس کا نتیجہ, اور کہ اس کے بعد پاکستان کی سیاست نے کیا رخ لیا جمہوریت کا, کیا پھر کہ کدھر تتر بدر ہوئی. تو آج بھی ہم اس کے ثمرات کا اثر دیکھ رہے ہیں. آج بھی وہی بات ہو رہی ہے. آج چیئرمین بلاول نے نیشنل اسمبلی میں بات کی ہے, میں سمجھتی ہوں بہت اہمیت کا متحمل ہے کہ وہ چاہیں گے کہ لوگ چارٹر آف ریکنسیلیشن, چارٹر آف اکانومی, ساری چیزیں جو ملک کو اس وقت ایک ایسی پٹری پہ ڈال دیں جہاں تقسیم اور نفرت کی سیاست سے ہم آگے بڑھیں, جہاں جو مشکلات ہمارے ملک میں آئی ہیں کم از کم سیاسی لوگ اور سیاسی جو ہلچل مچتی ہے, جو ابال آتا ہے سیاست میں, وہ اس کے پیچھے نہ ہو. ویسے ہی ملک کو بہت مسئلے میں سمجھتی ہوں 2-4 ہیں کہ سامنے ہیں, اور اب جو پارلیمان کے سیشنز چل رہے ہیں,
دونوں ہاؤزز آپ کے سامنے اس وقت سیشن میں ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح کے فیصلے ادھر بھی ہمیں سنائی دیں گے، اور سب کو حوصلے کی ایک گھڑی آتی ہے ہمارے لیے۔ ایسی ٹرائل کبھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے، چاہے پروسیجر ہو یا بایس ہو اور مس کیریج آف جسٹس ہو، تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت اہم سارا عمل تھا۔ اب جب ہم آگے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ملک اب صدارتی، ہمارے لیے تو ایک صدارتی الیکشن بھی آگے آ رہا ہے، صوبے بھی اپنے اس وقت تیار ہیں اپنا اپنا کام کرنے کے لیے، تو وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو مشکل حالات سے نکالیں اور ایک مچور اور ہم آہنگ سیاست کی طرف جائیں۔ جی میری طرف سے شکریہ۔ تھینک یو۔ چلو۔